آئیے اب تفصیل سے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو انسائٹس ہیں ان کا بھی انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہاں بتائی گئی ہے، اما یتساءلون، کہ وہ لوگ کس چیز کے بارے میں، یہ جو سوال جواب چل رہا ہے، یہ جو بات چیت چل رہی ہے، یہ جو ڈسکورس چل رہا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں چل رہا ہے؟ عن النبأ العظیم، اس بڑے واقعے کے تعلق سے جو ہے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ ایک ایسا اسٹونشنگ بات ہے کہ مطلب اتنی بڑی چیز واقع ہونے والی ہے اور اتنی مومنٹس نیوز ہے جس کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں دو انٹیٹیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خبر، دوسری ہوتی ہے نبا۔ دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو بھی مختصر میں ہم سمجھ لیں گے۔ بہرحال موقع نہیں ہے کہ ہم بہت تفصیل میں جو ہے ان تمام چیزوں کے جائیں۔ خبر وہ ہوتی ہے جو عام اکرنسز ہیں، ڈے ٹو ڈے اکرنسز ہیں۔ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ خبر ہے، کہیں جو ہے کسی جگہ جو ہے کوئی بات ہو گئی، وہ خبر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو ہے کسی جگہ سونامی آ گئی یا کسی جگہ بہت بڑا ارتھکویک آ گیا اور بہت لوگ جو ہے اس میں مارے گئے، یہ دراصل میں ایک نبا ہے، یعنی ایک ایسی خبر جو ہلا دینے والی ہے، ایسی خبر جو آپ سے کچھ نہ کچھ توقع رکھتی ہے، آپ بالکل شانت بیٹھ کر جو ہے اس خبر کو دیکھیں گے نہیں۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی خبر ہے اور اتنی خبر یہ ہونے والی ہے، اور یہ ہونے والی خبر کو لے کر ان کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مومنٹس اوکیجن ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، یہ اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم تو مقرر ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا لوگ فوج در فوج آنے والے ہیں۔ اتنا بڑا وہ واقعہ ہونے والا ہے، اتنا بڑا وہ ایونٹ ہے جو ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ لیکچر نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو ہے تھوڑا سا تفسیر میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اس سے متعلق جو ہے کچھ اہم چیزیں جو ہے ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ دیکھیے یہ جو اختلاف ہو رہا ہے، نبع عظیم ہے، یہ کیا ہے؟ تو ایک جو سٹینڈرڈ سٹریم لائن تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قیامت سے متعلق ہے، لیکن ایک رائے ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ دراصل میں اس سے مراد جو ہے جس بارے میں مختلفون ہو رہا ہے وہ دراصل میں قرآن مجید ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی چل رہی ہو رہی ہے، اور رائے کو رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں عبداللہ ابن عباس جیسی بڑی شخصیت، عبداللہ ابن عباس، قتادہ، مجاہد، یہ تمام کے تمام اس رائے کو جو ہے وہ فوقیت دیتے تھے، اس رائے کو مانتے تھے، اور ان کی وجہ بھی تھی۔ دلیل یہ تھی کہ بھئی اصل میں قرآن بھی اس سے اختلاف کس چیز کا، تو وہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ دراصل میں قرآن کچھ نہیں بلکہ شاعری ہے، جادو ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، کسی کاہن کا جو ہے وہ کلام ہے، یہ جو ہے میڈنس ہے، یہ دیوانہ پن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول مجنون ہے، اور یہ مجنون جو ہے آ کر کوئی کلام جو ہے وہ بک رہا ہے، انکوہرنٹ سا کلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، ارے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ پرانے زمانے کے سارے واقعات ہیں، یہ ٹیلز ہیں، اور یہ اسی دقیانوسی جو ہے دور میں پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے۔ تو ایک رائے جو ہے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ جب اختلاف کرتے تھے تو اختلاف میں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اذا کننا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کہ ہم جب جو ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی جو ہے مٹی ہو گئے، مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تراب بن گئے ہیں، تو کیا پھر سے ہم جو ہے اٹھائے جائیں گے؟ وہ ایک تحقیرانہ انداز نے، ایک سارکاسٹک انداز نے، مذاق اڑانے کے انداز میں جو ہے ان چیزوں کو پوچھا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبا سے ایک اور رائے ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ بہرحال اس سے مراد قرآن مجید ہے، جس میں جو ہے وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو ان سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے ان کو یہ صاف کہہ دیا گیا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ دیکھیں ان کو بالکل اس بات کا شعور نہیں، بالکل اس بات کا ان کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنا عظیم واقعہ ہے، کتنی بڑی کائنات کی یہ حقیقت ہے، سوال جواب کا یہ جو دن ہے یہ کتنا بڑا دن ہے، یہ اپنے ساتھ کتنی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آئے گا، یہ ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔